بول اسلام کے معزز سامعین السلام علیکم۔ جو شخص چاہے کہ اس کی عزت بلا ذات و قبیلہ کے ہو اور بیت البلا حکومت ہو، اس سے کہہ دو کہ گناہوں کو چھوڑ دے اور طاقت اختیار کرے۔ دل کی آنکھ عبادت سے کھلتی ہے، اس کی رسائی لامکاں تک ہے، اور کائنات کا کوئی راز اس سے پناہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے انس رکھتا ہے اس کو لوگوں سے وحشت ہوتی ہے۔ نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے اور نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے بندہ رب تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور بہت سی ایسی عبادات ہیں جن کی وجہ سے بندہ رب تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ متی غرور گناہگار ہوتا ہے اور گناہگار خادم متی ہوتا ہے۔ فاجر سے صحبت مت کرو کہ تجھ پر فجور غالب آ جائے گا۔ مشاورت ایسے لوگوں سے کر جو طاعت خدا خوب کرتے ہیں۔ حقیقی تقویٰ یہ ہے کہ جو کچھ تیرے دل کے اندر ہے، اگر تو اس کو کھلے طباق میں رکھ کر بازار کا گشت لگائے تو اس میں سے ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس کو اس طرح اشکارا کرنے سے تجھے شرم آئے۔ انسان کے پاس ایک ایسی قوت ہے جو مستقبل میں جھانک سکتی ہے۔ یہ اس وقت بیدار ہوتی ہے جب حواس خمسہ سو رہے ہوں اور دماغ مشاہدات کی مداخلت سے آزاد ہو۔ دروغوں کو مروت نہیں ہوتی اور حاسد کو راحت نہیں ہوتی، بد خلق کو سرداری نہیں ملتی۔ بے حد اعتقاد بربادی اور نکتہ چینی بد نصیبی ہے۔ انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے غصے کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے۔ مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے۔ توبہ کرنا آسان لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ دوسروں کے مال کی حرص نہ کرنا سخاوت ہے۔ گناہ ناسور ہے، اگر ترک نہ کرو تو برابر بڑھتا رہے گا۔ صبح کو عزت حاصل کرنے کے لیے بازار ضرور جایا کرو، یعنی تجارت کیا کرو۔ جو زبان پر قابو نہیں رکھے گا وہ پشیمان ہوگا۔ ایک گناہ بہت ہے اور ہزار اطاعت قلیل۔ عبادت بلا توبہ درست نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم کیا ہے۔ اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کے محارم سے بچاؤ تاکہ عابد ہو، اور جو کچھ قسمت میں ہو گیا اس پر راضی ہو۔ خوش آمدید لوگ تیرے لیے تکبر کا تخم